اللہ کے نبی اپنی سواری قصبہ کے اوپر سوار ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، نبی اکرم کے اوپر قرآن کی وہ آیت نازل ہوتی ہے جس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے بندو آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ یہ ایمان، یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ مرتے دم تک تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر تو ایمان پر رہے، زندگی بھر تو اسلام پر رہے اور مرنے کے پہلے تم کفر کی طرف چلے گئے، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، تم نے دین کو چھوڑ دیا۔ میرے بندو تم مرتے دم تک اس نعمت کی حفاظت کرو۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، کبھی آپ کا بیٹا ایسا بھی کوئی کام کرے، آپ فجر کی نماز میں آئیں اور آپ کا بیٹا امام کے بعد جو پہلی صف ہے، پہلی صف میں آپ اپنے بیٹے کو پائیں اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے کہ میری تربیت بیکار نہ گئی، میں اپنے بیٹے کو نماز کی پہلی صف میں پاتا ہوں۔ آپ کی بیٹی، آپ رات میں کبھی اٹھیں، آپ کی بیٹی کے کمرے سے رات میں دعا کی آواز سننے کو مل جائے، ایک ماں اپنی بیٹی کو رات میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ لے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کبھی ایک ماں کے دل کو اس سے بھی قرار ملتا ہے، کبھی ایک ماں کے دل کو اس سے بھی سکون ملتا ہے، میری تربیت بیکار نہیں گئی، میری بیٹی رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے، میری بیٹی رات کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں۔ اس کا نام تربیت ہے میرے بھائیوں، اس تربیت کی کمی ہے آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم پھر ایک تقریر لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس بیان کے اندر بہت ہی زیادہ اہم باتیں بتائی گئی ہے جسے ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو سننا چاہیے۔ دوستو یہ ویڈیو خاص کر وہ لوگ ضرور سنیں جو اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، اپنے اولاد کو کھلا سانڈ کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے اولاد جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ دوستو اگر کسی کا بیٹی اگر اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ پاپا مجھے موبائل دلائیے، تو ترنت ان کے پیار کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ترنت دلا دیتے ہیں، لیکن اس باپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا بیٹی کو جو موبائل دلایا ہے وہ آخر موبائل میں کیا کر رہا ہے، آخر کیا کام ہے، کبھی جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو پورا دیکھیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو دوستو میں اپنے ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتی ہے، ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم سب مل کر سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو دوستو اب بیان اسٹارٹ ہو کے آپ حضرات بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقال تعالى في مقام آخر والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، بہت آنن فانن آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا. کل میرے پاس فون آیا کہ مسجد قمر میں ڈومن پورہ ایک پروگرام یہاں کے نوجوان رکھنا چاہتے ہیں. میرے پاس فرصت تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، کل اگر آپ لوگ راضی ہو جائیں تو پروگرام رکھ لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پروگرام مرتب بھی کر لیا گیا اور آج یہ بڑی خوبصورت مجلس ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن حکیم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بلکہ 3 آیتیں پڑھی ہیں. پہلے 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں قرآن کے 14ویں پارے کی اسٹارٹنگ سے. 14واں پارہ یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی، اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ گھبرائیے مت، غمگین مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے. کل ایک ایسا دن آئے گا یہ پچھتائیں گے اور یہ حسرت کا اظہار کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل. اے میرے نبی، ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، ان کو 3 کام کرنے دیجئے. یہ کھائیں پئیں، یہ انجوائے کریں اور یہ لمبے لمبے پلان بنائیں. یہ 3 کام ان کو کرنے دیجئے. کھاتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں، مزے لیتے رہیں اور لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان، لمبی لمبی آرزویں بنائیں گے. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہیں، قرآن کریم کے 14ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کے بعد تیسری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ محمد کی آیت نمبر 12. اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اے میرے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ان کا 2 ہی کام ہے،
وہ مزے لیتے ہیں، وہ تمتع کرتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ عیش کرتے ہیں، وہ گلچھرے اڑاتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ان کا کام بس یہی ہے کہ جیسے جانور دنیا میں کھانا کھاتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز کھاتے ہیں، طرح طرح کے اپنی غذائیں کھاتے ہیں، یہ بھی طرح طرح کی چیزیں کھائیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح انجوائے کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اے نبی ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. قرآن کریم کے 14ویں پارے کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دی اور سورہ محمد کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافر کا ذکر کیا، مومن کا ذکر نہیں کیا ہے. اللہ نے کہا یہ کام کافر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے اور لمبے لمبے پلان بناتا ہے. میرے بھائیوں، ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کیا یہی کام نہیں کر رہی ہے؟ ایک ٹائم ہمارے اکثر نوجوانوں کی زندگی کا موٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ عیش کرو. اگر باپ امیر باپ ہے، گھر میں اچھا خاصا بزنس ہے، پیسے کی کثرت ہے، فراوانی ہے، خوشحالی ہے، تو بہترین کپڑے پہن لو، چشمہ لگا لو اور بائک پر نکل جاؤ، عیش کرو، موج مستی کرو. رات کو 2-2 بجے آپ اپنے محلوں اور بستیوں میں ذرا نکل کر دیکھیں، آپ ساتھ بھاگ رہی ہیں. بہت بل آ رہے ہیں ہماری پیشانی پر. بڑی ذلت کی بات ہے، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. میرے پاس ویڈیو بنا بنا کے مئو کے بعض لڑکوں نے بھیجا، مولوی صاحب دیکھیے یہ مئو میں ہو رہا ہے. بھائی اسلام نے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں بنایا ہے. لڑکوں کے لیے الگ شریعت اور لڑکیوں کے لیے الگ شریعت نہیں ہے. اگر لڑکیوں کے لیے بے پردگی حرام ہے، بے حیائی کاری حرام ہے، زناکاری حرام ہے، تو میرے بھائی آپ مرد ہیں، آپ لڑکے ہیں، تو آپ کے لیے 100 خون معاف ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے نبی. کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی گلی ایسی نہیں. اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں تو شاید غلط نہیں ہو، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں رات کو 2 بجے آپ کو ہمارے نوجوان لڑکے یا تو موبائل پر PUBG کھیلتے ہوئے مل جائیں گے یا لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے مل جائیں گے. مطلب عام ہو. زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ یہی ہے، گلچھرے اڑاؤ، کھاؤ پیو اور پھر بس بات ختم. نہیں، زندگی اس سے اوپر کی بھی ایک چیز ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے. اور انسان بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے، ایک بہترین بدن دیا ہے، ایک اعلیٰ دماغ دیا ہے، بہترین صلاحیتیں دی ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے دیا؟ ہم کھائیں پیئیں موج مستی کریں بس؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جب عبادت کا نام آتا ہے ہمارے دماغ میں فوراً مسجد کا خیال آتا ہے، نماز کا خیال آتا ہے. نہیں بھائی، آپ کا بزنس بھی عبادت ہے جی. آپ اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنے گھر اور پریوار کو شریعت کے تقاضے کے مطابق چلا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے عبادت کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ بڑی بہترین ڈیفینیشن ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا العبادت اسم لکل ما یرضی اللہ. اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہوتا ہے ہر ایسے عمل کو، ہر ایسی ایکٹیویٹی کو، ہر ایسے کام کو، ہر ایسی بات کو عبادت کہتے ہیں. ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بھائی. دنیا میں ایگزام ہوتا ہے، ایگزام دینے والا اسٹوڈنٹ اگر اس کو ایگزام میں کامیاب ہونا ہے تو وہ چنتا میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے، مجھے ایگزام میں کامیاب ہونا ہے، پاس ہونا ہے.
اور اگر ٹیچر بتا دے بھئی یہ کوسچن آئے گا تیرے ایگزام میں، تو وہ اگر عقل مند اسٹوڈنٹ ہے تو کوئی اور تیاری کرے یا نہ کرے، کم سے کم جو ٹیچر نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ پیپر آؤٹ ہے، یہ سوال آئے گا، یہ اگر تجھے پاس ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، یہ سوال تو حل کر لے، تو عقل مند اسٹوڈنٹ اور عقل مند طالب علم اس سوال سے لاپرواہی نہیں برت سکتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کوسچن پیپر ہوگا اس میں 4 سوال اللہ کے نبی نے آؤٹ کر دیا ہے۔ 4 سوال کا جواب تو دینا ہی دینا ہے، اس کی تو تیاری کر لو، اس کی تیاری نہیں کیا تو سمجھو فیل ہو گئے۔ پاس ہونا ہے تو یہ 4 سوال کی تیاری تو کر لو۔ کیا 4 سوال ہوگا؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، ٹل نہیں سکتا ہے، جب تک وہ 4 سوالوں کے، اور ایک روایت میں کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال تجھے ملے، 40 سال تجھے ملے، تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ کہاں تو نے اپنی زندگی کو گوایا؟ کہاں تو نے برباد کیا؟ تو اپنی پوری زندگی کا حساب دے۔ اللہ اکبر، ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ، اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ کیمرے جو ہمارے سامنے لگے ہیں دنیا کے بڑے مہنگے اور بڑے اعلیٰ اور بڑے، جن کو ہم کہتے ہیں HD کیمرے، یہ کیمرے بھی سب کچھ تو ریکارڈ نہیں کرتے۔ یہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ کیمرہ نہیں ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اللہ کا کیمرہ تو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اللہ سب ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ تو نے زندگی، تو رات کو 2 بجے کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تیرے 24 گھنٹے میں تیرے اوقات کہاں گزر رہے تھے؟ تو حساب دے۔ یہ ٹائم میں نے تجھے دیا تھا، تجھے 60 سال ملے، تیرے محلے میں 30 سال کی عمر میں آدمی کورونا سے مر گیا، تیرے محلے میں 20 سال کا نوجوان کینسر سے مر گیا، تجھے ہم نے آنکھیں دی، تیرا پڑوسی اندھا پیدا ہوا، تجھے یہ صلاحیتیں ملی، یہ نعمتیں ملی، تو میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ یہ قیامت کے دن کے پیپر کا پہلا سوال ہے میرے بھائی، اس کی تیاری ہم کر لیں۔ اچھا، پہلا سوال کیا گیا عمر کو کہاں گزارا؟ اب ظاہر ہے کہ عمر میں تو ساری عمر آ گئی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، ادھیڑ، بھئی آدمی بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، نارملی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر کے انسان کے مرنے تک کی پوری زندگی کا حساب تو ہو گیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، میرے بندے بڑھاپے میں تو نے بہت نمازیں پڑھی، بڑھاپے میں تو ڈنڈا لے کر کے مسجد میں فجر کی نماز میں آیا کرتا تھا، تو نے جب 60 سال کا ہو گیا تو نے حج بھی کر لیے، تم نے عمرے بھی کر لیے، تو بہت بڑا نمازی بن گیا، تیرے سجدے پہ ماتھے پہ سجدے کا نشان آ گیا، تو نے چہرے پہ بھرپور داڑھی بھی رکھ لی، لیکن میرے بندے 60 سال کی عمر میں تو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار بن گیا، جبکہ وہ تو کمزوری کا زمانہ تھا، وہ تو بڑھاپے کا زمانہ تھا، وہ تو تیرے بدن کی طاقت نکل جانے کا زمانہ تھا۔ میرے بندے، تیری وہ زندگی کا تیرا وہ دور جب تو انرجی والا تھا، جب تیرے اندر طاقت تھی، جب تیرے اندر جوش تھا، جب تیرے اندر ولولہ تھا، جب تجھے اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں تھا، جب تجھے اپنی شرمگاہ کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، میرے بندے، جب تیرے بدن میں، تیرے بازوؤں میں مچھلیاں تڑپا کرتی تھی، تیرے دماغ میں عشق اور محبت کا بھوت سوار ہوا کرتا تھا، تو بتا تو نے اس 25 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی اس جوانی کے دور کو تو نے کہاں گزارا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، یہ دوسرا سوال ہوگا، اور یہ صرف لڑکیوں سے نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ ہم لڑکوں سے بھی ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوگا، اپنے جوانی کہاں گزاری؟ ہوٹلوں میں آپ جا کے رجسٹر چیک کر لیں، زناکاری اور بدکاری جہاں ہو رہی ہے وہاں رجسٹر میں آپ کو دینیش اور سریش اور رمیش اور راکیش کم ملیں گے، وہاں عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الرحیم یہ نام آپ کو زیادہ ملیں گے۔ شراب کی اڈوں پہ آپ چلے جائیں، شراب خرید کر کے
گھر لے جا کے پینے والے غیر مسلم اگر آپ کو ملیں گے تو ہمارا مسلمان نوجوان اس میدان میں پیچھے نہیں ملے. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کی ان ویب سائٹس کا غلط استعمال اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی اور زناکاری اور بدکاری کے لیے ان پلیٹ فارمز کا استعمال اگر لڑکیاں کر رہی ہیں تو ہمارا نوجوان لڑکے کم نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ دوسرا سوال آپ سے ہوگا، جوانی کہاں گزاری آپ نے. تیسرا سوال ہوگا وان مالہ، میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، تو نے وہ مال من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، اور کہاں پر گنوایا تھا. کمائی کا بھی حساب دینا ہے، خرچ کا بھی حساب دینا ہے. آزاد نہیں آپ، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، سود کے ذریعے بھی کما رہے ہیں، لاٹری اور جوئے کے ذریعے بھی کما رہے ہیں، حرام طریقے سے آپ کما رہے ہیں. نہیں، کمائی کہاں سے ہو رہی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور کہاں خرچ کر رہے ہیں. مال آپ کا نہیں، اللہ نے دیا ہے. یہ مال اللہ نے دیا ہے آپ کو، اس مال کے خرچ کے بارے میں بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آخری سوال ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے ہم نے تجھے جو علم دیا تھا، قرآن و سنت کی تجھے تعلیم دی گئی، کبھی ممبر کے ذریعے دی گئی، کبھی جلسے اور تقریروں کے ذریعے دی گئی، کبھی تو نے کتابوں کے ذریعے سیکھا، کبھی تو نے قرآن کے ذریعے سیکھا، کبھی تو نے حدیثوں کے ذریعے سیکھا، تو نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا. اب اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہوگا کہ کیا تم نے علم حاصل کیا، اس پر تم نے عمل کتنا کیا. اس سے بہتر ہے تقریر میں مت جاؤ، اس سے بہتر ہے کتاب نہ پڑھو. جتنا علم حاصل کرو گے اتنا زیادہ حساب ہوگا. یہ جاہلانہ خیال ہے. بھئی علم حاصل کرنا تو فرض ہے آپ کے اوپر، شریعت کا بیسک علم، ضروری علم، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. اور پھر اس طریقے کے جو جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، جہاں آپ کے ایمان کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے کو دین کی طرف پلٹانے کی بات ہو رہی ہے، ایسی مجلسوں میں آنے سے اگر آپ اس حدیث کو سن کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ جہالت والی بات ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی مجلسوں میں نہ جائیں، آپ علم نہ سیکھیں. لیکن ہاں علم سیکھ رہے ہیں آپ، علم حاصل نہیں کریں تو ڈبل آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ علم سیکھ ہی نہیں رہے، لیکن سیکھ کر کے عمل نہیں کریں گے تو اس کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کیا ہوگی. آپ نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر آپ نے عمل کتنا کیا. ہمارا نوجوان آج میرے بھائیوں دین سے دور ہے. مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور لڑکے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمیں اصلاح دونوں کی کرنی ہے. ہمیں اپنے گھر کی لڑکیوں کو اگر بگڑنے سے بچانا ہے تو اپنے گھر کے لڑکوں کو بھی کنٹرول، کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لڑکوں میں، ہماری لڑکیوں میں، ہمارے بھائیوں میں یہ دین سے دوری کیوں ہے، یہ دین سے بیزاری کیوں ہے، دین کو ایک بوجھ کیوں سمجھ لیا ہم نے. اس پر آج ہم بات کریں گے. ہم نے دین کو بوجھ کیوں سمجھا، ہم دین سے دور کیوں ہیں. جانتے ہو ہم نے دین کی قیمت اور دین کی ویلیو کو نہیں سمجھا. بنارس میں آج کل ساون کا مہینہ چل رہا ہے. سوموار کے دن آپ سڑک پہ نکل نہیں سکتے، اتنا رش ہے. کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں. کبھی آپ غور کیجئے بھائی، ایک شرمگاہ کا پرتیک ہے، علامت ہے. میں نام نہیں لوں گا، سینسیٹیو بات ہو جائے گی. کسی مذہب کی کا عقیدہ اور آستھا جڑی ہے اس سے، آپ عقل مند لوگ ہیں سمجھ جائیں. ایک شرمگاہ کا پرتیک بنا ہے، علامت بنی ہے، اور اس پر کروڑوں لیٹر دودھ بہایا جا رہا ہے. انسان کر رہا ہے، پڑھا لکھا، گریجویٹ، ایم اے، انجینئر، ڈاکٹر. انسان کی ساری ڈگری، ساری عقل، سارا علم، سارا نالج یہاں کے برباد ہو رہا ہے. ایک پڑھا لکھا، ایک قابل، ایک دانشور، ایک عقل مند انسان پتھر کے بنے ہوئے شرمگاہ کی علامت پر دودھ گرا رہا ہے. میرے بھائیوں اس منظر کو آپ دیکھیے اور پھر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. جی الحمدللہ. ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو ملی. اللہ نے اسلام دیا ہے، ہمیں ہدایت دی ہے. ہمیں
اللہ اگر ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا، بھئی دنیا میں ہم شاید بہت پیسہ کما لیں، بڑی بلڈنگیں بنا لیں، آخرت میں تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور اگر ہم ہدایت پر ہیں، دین پر ہیں، ایمان پر ہیں، دنیا میں ہم نے پریشانیاں جھیلی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، اچھا کاروبار نہیں، اچھی نوکری نہیں، اچھا مکان نہیں، لیکن کم سے کم آخرت تو سیف ہے کہ نہیں. چلو بھی ایمان ہے ہمارے پاس. دنیا کی سب سے بڑی دولت یہی ایمان ہے میرے بھائی، جو ہمیں اللہ نے فری میں دی ہے. کہ ایمان ہمیں فری میں ملا ہے، اس لیے اس ایمان کی ویلو ہم کو نہیں معلوم. یہ دین، یہ اسلام، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے. یاد کرو عرفہ کا میدان ہے، اللہ کے نبی اپنی سواری قصبہ کے اوپر سوار ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. نبی اکرم کے اوپر قرآن کی وہ آیت نازل ہوتی ہے جس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا ہے. اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. میرے بندو، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. یہ اس جملے پر غور کریں آپ. نعمت کو تمام کر دیا. تمام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پرفیکٹ. کوئی چیز جب پرفیکٹ ہو جائے اس کو تمام کہتے ہیں. اللہ نے نعمتیں تو بہت ساری دی. بھئی ہماری دل کی دھڑکن چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سورج چمک رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہوا چل رہی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے کہا یہ سب نعمت ہے، لیکن اتمام نعمت یہ ہے کہ ہم نے تم کو دین دے دیا ہے، اسلام دے دیا ہے. یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے. میں نے نعمت کو پرفیکٹ کر دیا، میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اب اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اللہ کی جو ہمیں ملی ہو. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام دے دیا. اس نعمت کو ہم نے سمجھا نہیں میرے بھائی. یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی مرتے دم تک ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی ہے. جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، تقریروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی وہ آیت ضرور پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں. یہ ایمان، یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ مرتے دم تک تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر تو ایمان پر رہے، زندگی بھر تو اسلام پر رہے، اور مرنے کے پہلے تم کفر کی طرف چلے گئے. تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، تم نے دین کو چھوڑ دیا. میرے بندو، تم مرتے دم تک اس نعمت کی حفاظت کرو. میرے نوجوان بھائیوں، آپ نے اس دین کی ویلو نہیں سمجھی. نعمت ہے، اس دین کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر اس دین کو کسی چیز کے اوپر قربان نہیں کیا جائے گا. میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، اس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا نہیں قربان کیا. موقع پڑا تو اپنی جان بھی دے دی، موقع پڑا تو اپنے بچوں کو قربان کر دیا، موقع پڑا تو اپنا بزنس اور کاروبار بھی برباد کر دیا، موقع پڑا تو اپنا گھر بار اور وطن بھی چھوڑ دیا. اس دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو نبی کے صحابہ کو دیکھو. آج میں سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھ رہا تھا. غزوہ احد کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. مسلمان جیتی جنگ ہار گئے ایک غلطی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا. کہا تھا کہ دیکھو کچھ ہو جائے تم یہاں سے مت ہلنا. ہم جنگ ہارے جیتے، تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں. تمہارا کام کیا ہے؟ یہ جو جگہ ہے یہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے. تمہارا کام یہ ہے دشمن کو تیر چلا کے بھگا دینا ہے. یہاں سے دشمن انٹری نہ کرنے پائے، یہ ہمارا کمزور پوائنٹ ہے. 50 صحابہ کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا اس پہاڑی کے اوپر، اور ان کا امیر بنایا تھا عبداللہ ابن جبیر کو. ایک ہوتا ہے زبیر اور یہ ہے جبیر.
زبیر الگ ہے، جبیر الگ. یہ عبداللہ ابن جبیر تھے جو ان کے کمانڈر تھے، ان 50 لوگوں کے لیڈر تھے وہ. جب مسلمان جنگ جیت گئے تو اب مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب تو ہم جنگ جیت گئے، اب چلو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں. مسلمان مال غنیمت کی طرف دوڑے. اب ان 50 صحابہ نے یہ دیکھا، جنگ کا میدان تو سامنے، انہوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ رہے ہیں، دشمن تو بھاگ رہے ہیں، چلو اب ہم بھی مال غنیمت کی طرف پلٹتے ہیں. عبداللہ ابن جبیر نے روکا، ارے مت جاؤ، نبی کا حکم ہے، تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. مگر ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی نبی کا حکم تب تک تھا جب تک جنگ چل رہی ہو، جنگ فنش ہو چکی ہے، جنگ ختم ہو چکی، دشمن بھاگ چکا ہے، لہٰذا اب نبی کا حکم کینسل ہو گیا. تو 50 میں سے 10 لوگ بچے، 40 لوگ میدان کی طرف بھاگ گئے. اب وہاں 10 لوگ بچے. اب کافروں کے جو کمانڈر تھے خالد بن ولید تھے، اور یہ جملہ نوٹ کر لو، خالد بن ولید پوری دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا فوجی کمانڈر ہے جس کی قیادت میں جنگ کبھی ہاری نہیں گئی ہے. یہ جملہ میرا نوٹ کر لو. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، لیکن جنگ احد میں کمانڈر ہیں وہ اس فوج کے. تو ان کے کمانڈر رہتے ہوئے ان کی کبھی فوج ہاری نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی جس پہ 50 صحابہ کو اللہ کے رسول نے تعینات کیا تھا، وہ پہاڑی خالی نظر آ رہی، 10 صحابہ وہاں موجود ہیں. خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو لے کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا. مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، مسلمان بھاگنے لگے اور کافر حاوی ہوتے چلے گئے، اور ایک جیتی جنگ مسلمان ہار گئے. 70 صحابہ زخمی ہوئے، بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے پورے بدن پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے. یہ سارا معاملہ ہوا. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کرو. غزوہ احد جب ختم ہو گئی، کافروں نے مسلمانوں کو مارا، زخمی کیا، نبی کو تکلیف پہنچائی، اس کے بعد کافر لوگ جب جانے لگے تو کافروں کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. مسلمان اس وقت زخمی ہیں، ان کے نبی زخمی ہیں، ان کے کتنے لوگ شہید ہو گئے. یہ بہترین موقع ہے کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمان جو بچے کھوچے سب کو ختم کر دیا جائے. یہ دماغ میں آیا، مشرکین کے دماغ میں یہ بات آئی. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ایسا مشرکین کے دماغ میں ایسا پلان آ رہا ہے. وہی کر دی گئی. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا ہے میرے صحابہ مجھے معلوم ہے لوگ فزیکلی بھی ڈسٹرب ہیں اور مینٹلی بھی ڈسٹرب ہیں. آپ جسمانی اعتبار سے بھی تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، بدن سے خون رس رہا ہے، اور دماغی طور پر بھی آپ ٹینشن میں ہیں. آپ کے کتنے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کا نبی زخمی ہے. مگر اے میرے صحابہ، ہمیں مدینہ سے نکل کر کے ان مشرکین کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر انہوں نے پلٹوار کر دیا اور دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو اے میرے صحابہ پھر ہمیں اپنے وجود کو بچانا مشکل ہو جائے گا. نبی اکرم نے صحابہ کے سامنے اعلان کیا، میرے پیارے بھائیوں، دین کتنی بڑی نعمت ہے اور دین کے لیے کس حد تک آدمی قربانی دے سکتا ہے، یہ سیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ سے سیکھو. سارے کے سارے صحابہ زخمی ہیں، تکلیف میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، مگر نبی کا ایک حکم آیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. لبیک یا رسول اللہ، نبی کے حکم پر تیار ہو گئے اور مدینہ سے 6 کلومیٹر کی دوری تک نبی کے ساتھ گئے. مشرکین نے جب تیاری سے واپس آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی اتنا جذبہ ہے، اتنی ہمت ہے، مشرکین وہاں سے بھاگ گئے اور پھر ان کی ہمت نہیں پڑی. یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ جو میرے نبی کے صحابہ کے اندر موجود تھا، اور جن سے ہمیں اور آپ کو یہ سیکھ ملتی ہے، یہ انسپریشن ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ دین وہ ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. حضرت صہیب رومی کو دیکھو. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. اپنا سارا پیسہ جو زندگی بھر کی گاڑی کمائی تھی وہ اپنے ساتھ وہ باندھ لیتے ہیں اور اپنے اونٹوں کے اوپر وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. مکہ کے مشرکین ان کو روکتے ہیں، اے صہیب تم کہاں جا رہے ہو؟ صہیب کہتے ہیں میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے رسول کے پاس جا رہا ہوں. مکہ کے مشرکین کہتے ہیں اچھا تم محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟
زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ بزنس کیا, پیسہ کمایا, اب ساری کمائی لے کر کے تم چاہتے ہو مدینہ چلے جاؤ, ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. بس ایک راستہ ہے, تم اکیلے جاؤ, اپنا سارا پیسہ, اپنی زندگی بھر کی پونجی جو تم نے یہاں رہ کے کمائی ہے وہ تمہیں چھوڑ کے جانی پڑے گی. ان کی ویلو کیا تھی صحابہ کی نظر میں؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا ڈیسیزن لینے میں, فیصلہ کرنے میں. زندگی بھر کی کمائی کو انہوں نے داؤں پہ لگا دیا اور ان مشرکین کے حوالے کر دیا, اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ کا سفر انہوں نے طے کیا. جب مدینہ پہنچے نبی اکرم سے ملاقات ہوئی, نبی اکرم نے حضرت صہیب رومی کو گلے لگایا اور کہا کہ اے صہیب ربیح البیع, ربیح البیع, اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہے, تو نے دنیا کو قربان کر کے آخرت کو لے لیا ہے, تو نے ساری زندگی کی کمائی اسلام کے لیے قربان کر دی. اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی دوسرے پارے کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بازی پر لگا دیتے ہیں. ہمارا نوجوان دین کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے بھائی. اس دین کو پانے کے لیے ہم نے ایک مکھی کے برابر بھی خون نہیں بہایا ہے نا, ہم نے کچھ قربان نہیں کیا ہے. ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں, ہم نے اسلام کو پانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی, کوئی اسٹرگل نہیں کیا, کوئی قربانی نہیں پیش کی. اس لیے اس اسلام کی ویلو ہمیں نہیں پتا ہے. اس اسلام کی ویلو اگر پتا کرنا ہے نا, عمار ابن یاسر سے جا کے پوچھ لو, جنہوں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شرمناک طریقے سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اس اسلام کی ویلو کو اگر سب بلال حبشی سے جا کے پوچھ لو, جن کی سینے پہ امیہ ابن خلف گرم پتھر رکھتا تھا اور عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹاتا تھا, ان کے سینے کی چربیاں پگھلنے لگتی تھی, اور اس تکلیف کے عالم میں بھی بلال اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بلال کی زبان سے آہت کی صدائیں نکلتی ہیں. اس اسلام کی ویلو سمجھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو. اس دین کی اہمیت اور اس دین کی ویلو اگر سمجھنا ہے, ابو بکر صدیق سے جا کر کے پوچھو. غزوہ تبوک کے موقع پر جنہوں نے اپنا سارا دھن دولت, اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا, اور جب نبی نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ کے سہارے اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ میرے گھر کی حفاظت کرے. ہمارا نوجوان اس دین کی ویلو کو نہیں سمجھتا. ہماری بہنیں اس دین کی ویلو, اس دین کو ہم نے بوجھ بنا لیا. ہماری ترقی کے راستے میں دین ہمیں رکاوٹ نظر آتا ہے. ہمیں لگتا ہے بھئی دیندار بنیں گے تو ہماری آزادی پر روک لگ جائے گی. ہماری لڑکیاں, ہماری بہنیں سمجھتی ہیں کہ دینداری کا مطلب پردے میں رہو, دینداری کا مطلب نقاب میں رہو, دینداری کا مطلب غیر محرم سے بات مت کرو. انہیں پابندی لگتی ہے. تو بھائی پابندی تو لگے گی. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو خواہشات کے گلے پہ تو چھری چلانی پڑے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سارا سب کچھ آپ اپنی خواہشات کے مطابق کرتے چلے جائیں, تو یاد رکھو خواہشات کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ کو ایسے کام کرنے پڑیں گے جس کی آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے. نواب صاحب رات کے 2 بجے تو بستر پہ سوئے ہیں اپنی گرل فرینڈ سے چیٹنگ کر کے, اب بستر پہ لیٹے ہیں. اب 4:15 بجے نیند کیسے کھلے گی؟ دین کا تقاضا ہے کہ بستر کو چھوڑا جائے. الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے, نماز نیند سے رکھ کر دیا جائے. دل کے لیے مشکل ہے, خواہشات کے لیے مشکل ہے, مگر جنت میں جانا ہے تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا میرے بھائی. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ نے محنت کی ہے, پسینہ آپ نے بہایا ہے, کاروبار آپ نے کیا ہے, دماغ آپ کا لگا ہے, ٹیلنٹ آپ کا لگا ہے. اللہ کہتا ہے 1 لاکھ میں سے 2,500 ہمارے راستے میں تم کو زکات دینی ہے. 1 کروڑ کمایا تم نے,
چلو 2.5 لاکھ روپے کی زکات نکالو. اب بھائی انسان تو وہ ہے, کہتا ہے نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. 1 کروڑ جس نے کمایا ہے اسے 2.5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دینا ہے. انسان کے نفس کے لیے بہت بھاری چیز ہے, بہت مشکل چیز ہے. مگر نبی اکرم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت میں اگر جانا ہے تو مکارہ ناپسندیدہ چیزوں کو کرنا پڑے گا, اور جہنم میں اگر جانا ہے تو شہوات کے راستے پہ چلے جاؤ. زنا کرنے کا جی چاہ رہا ہے زنا کر لو, شراب پینے کا جی چاہ رہا ہے شراب پی لو, جوا کھیلنے کا جی چاہ رہا ہے حرام کام جتنی چیزوں کی اچھا کرے, خواہشات ہو. مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لو, یہ بڑے نوٹ کرنے لائق بات ہے. یہ اسلام نے خواہشات سے روکا ہے, مگر ہر حرام چیز کا اسلام نے کوئی حلال الٹرنیٹ ضرور دیا ہے. یہ جملہ نوٹ کر لو میرا بھائی. اسلام نے جوا حرام کیا ہے, اسلام نے سود حرام کیا ہے, اسلام میں لاٹری حرام ہے, اسلام میں حرام کمائی کے راستے منع ہیں. لیکن کیا اسلام میں بزنس منع ہے؟ بھائی بزنس حلال ہے, آپ پروفٹ کماؤ. اسلام نے پروفٹ کی بھی کوئی لمٹ نہیں رکھی. 100 روپے کی ساڑی بنا کے لوگ 1,000 کی بیچ رہے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. بزنس کریں آپ, اللہ نے آپ کو ایک حلال الٹرنیٹ دیا ہے. زنا حرام ہے, گرل فرینڈ بنانا حرام ہے, ناجائز رشتہ بنانا حرام ہے. نکاح کر لیں آپ, شادی کر لیں آپ. اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے, آپ کے اندر خواہشات ہیں. اسلام آپ کی خواہشات کو مٹاتا نہیں ہے, معاف کیجئے گا. اسلام خواہشات کو صحیح ٹریک پر لے کے جاتا ہے. اسلام آپ کی خواہشات کا صحیح استعمال بتاتا ہے. اسی لیے اسلام یہ نہیں تعلیم دیتا کہ آپ برہمچاری بن جائیں. بھئی آج ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں, بڑے بڑے عہدے پر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورت سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اندرونی زندگی میں آپ جا کے جھانک کے دیکھیں, بڑے یعنی اس کرتے کی اس سفیدی کے اندر بڑے کالے کالے کارنامے. تو یہ تو فطرت کا تقاضا ہے نا کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے, مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت. اللہ نے نیچر میں بنایا ہے بھائی, اس کو آپ توڑ نہیں سکتے, اس جذبے کو ختم نہیں کر سکتے آپ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی. یہ انصاری صحابی ہے. ابو دردہ کے ایک دوست ہیں سلمان فارسی, یہ مہاجر ہیں, مکہ سے آئے. دونوں میں دوستی ہے, بھائی چارہ ہے. بخاری کی روایت ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. دوست کی بیوی ام دردہ ان کے سامنے آتی ہے, کیونکہ ابھی پردے کا حکم اترا نہیں ہے. پردے کا حکم جب تک نہیں اترا ہے تب تک دوست کی بیوی کو دیکھا جا سکتا ہے. پردے کا حکم اترنے کے بعد کسی صحابی نے اپنے دوست کی بیوی کو نہیں دیکھا. ہمارے ہاں دوست لوگ آتے, اپنے دوستوں کو لوگ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو یہ تمہاری بھابھی ہیں. اب وہ بھائی اپنے دوست کی بیوی کو دوست دیکھ رہا ہے, دیکھ ہی نہیں رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کر رہا ہے, وہ لا کے کھانا پروس رہی ہے. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ دیندار گھروں میں ہو رہا ہے. غلط ہے میرے بھائی, یہیں سے غلط راستے نکلتے ہیں, بدکاری یہیں سے نکلتی. آپ اپنے جوان دوست کو اپنے گھر میں لائے, آپ کی بہن ہے اور آپ کے دوست سے وہ باتیں کر رہی, آپ بہت مطمئن ہے کہ بھائی میری بہن ہے تو میرے دوست کی بھی بہن ہو گئی, آپ کے کہنے سے بہن ہو گئی. بھائی اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کوئی اگر کسی کو اپنا بیٹا بنا لے, کسی کو گود لے لے, کسی کو ایڈاپٹ کر لے, تب بھی وہ عورت جس نے اس کو گود لیا ہے وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی ہے, وہ غیر محرم ہو جائے گی. اس کو پردہ کرنا پڑے گا اپنی ماں سے. ایک آپ گھر میں دوستوں کو انٹری دے رہے ہیں, آپ کی بہن جا رہی ہے اپنی سہیلی کے یہاں, کالج میں پڑھتی ہے, نوٹس لینے کے بہانے جا رہی ہے, اور پتہ لگا کہ سہیلی کے بھائی سے بھی وہ باتیں کر رہی ہے. بھائی دیکھو یہ ایک بے پردگی وہ ہوتی ہے جو گھر کے باہر ہوتی ہے, وہ ہمیں نظر آتی ہے. ہم بہت مطمئن ہیں, خوش ہیں, ہمارے یہاں کی لڑکیاں تو نقاب میں نکل رہی ہیں. بھائی یہ گھریلو بے پردگی, اس پر پہلے آپ روک لگائیں. یہ گھر کے باہر کی بے پردگی سے زیادہ خطرناک ہے.
कजिन ब्रदर्स हैं, कजिन सिस्टर्स हैं, खाला के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, जाहिर है कि ये आपस में गैर महरम है। हमारे यहां उसको लोग भाई बहन समझते हैं। खाला की लड़की से कोई पर्दा नहीं, मामा की लड़की से कोई पर्दा नहीं, चाचा की लड़की से कोई पर्दा नहीं। भाई ये सारे रिश्ते गैर महरम हैं। कभी सामना हो गया, गलती से अलग हो गए, अलग बात है। चाचा की लड़के लड़कियां आपस में बेतकल्लुफी से बातें कर रही हैं, खाला के लड़के लड़कियां आपस में चैटिंग कर रहे हैं, यहीं से गुनाह के रास्ते निकलते हैं मेरे भाई। सलमान फारसी अबू दरदा के घर आए। उम्मे दरदा जो उनके दोस्त की वाइफ है, बीवी है, वो सामने आती है, दुआ सलाम होती है। उम्मे दरदा का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बाल बिल्कुल परागंदा है, कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हैं। सलमान फारसी सवाल करते हैं कि ऐ उम्मे दरदा क्या बात है, आपने इतना खराब हुलिया क्यों बना के रखा है? हजरत उम्मे दरदा जवाब देती हैं, मैं किसके लिए मेकअप करूं, मैं किसके लिए अपने बाल संवारूं, मैं किसके लिए अपने कपड़े खूबसूरत बनाऊं, मैं किसके लिए सजूं संवरूं? मेरे शौहर अबू दरदा को तो दिन में रोजा रखने से और रात में नमाज पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है। ये देखो, ये दीनदारी का गलत मतलब है जो हजरत अबू दरदा ने ले लिया। दिन में रोजा रखते हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, बीवी से कोई मतलब नहीं। सलमान फारसी समझ गए कि ये अबू दरदा एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बुखारी की रिवायत है, थोड़ी देर के बाद अबू दरदा घर तशरीफ लाते हैं, सलमान फारसी के सामने खाना रखते हैं और कहते हैं मेरे भाई तुम खाना खा लो। सलमान फारसी कहते हैं कि आपको भी खाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मैं तो रोजे से हूं, मैं तो नफिल रोजा रखे हुए हूं। बोलते नहीं, आपको खाना पड़ेगा साथ में। जबरदस्ती उनका रोजा तोड़वाते हैं। मसला नोट कर लो, नफली रोजा किसी रीजन और सबब की वजह से तोड़ा जा सकता है, कोई गुनाह की बात नहीं। रोजा उन्होंने तोड़ दिया, साथ में बैठ के खाना खाया। फिर रात का टाइम हुआ, इशा की नमाज पढ़ दी दोनों भाइयों ने, दोस्तों ने। अब इशा की नमाज के थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा खड़े होने लगे तहज्जुद पढ़ने के लिए। हजरत सलमान फारसी ने कहा कि अभी थोड़ा आप रुक जाएं, थोड़ी ताखिर से पढ़ें। 12 बज गए रात के, हमारे आपके आज के वक्त के एतबार से 12 बज गए, आधी रात हो गई। हजरत अबू दरदा फिर खड़े होने लगे। सलमान फारसी बोले नहीं, अभी तहज्जुद का वक्त बेहतर वक्त नहीं हुआ, अभी रुक जाइए। जब रात का आखिरी पहर बचा, या ये कह लीजिए हमारी जुबान में, जब रात के 2, 2:30 बज गए, 3 बज गए, जब 1-1.5 घंटे का वक्त बचा है फजर की नमाज में, अब सलमान फारसी कहते हैं कि ऐ अबू दरदा अब उठ जाइए और अब आप तहज्जुद पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। दोनों दोस्तों ने रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ी। सुबह को फजर की नमाज में जब मस्जिद में आए, नबी अकरम से मुलाकात हुई। हजरत अबू दरदा ने सारा माजरा अपने नबी को सुनाया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं तो पूरी रात तहज्जुद पढ़ता था, आज सलमान फारसी ने मुझे पूरी रात तहज्जुद नहीं पढ़ने दिया, बल्कि मुझसे कहा कि तुम सो जाओ, और जब रात का आखिरी हिस्सा बचा तब उन्होंने मुझे तहज्जुद पढ़ने दिया, और मैं नफली रोजा रखे हुए था, उन्होंने रोजा भी मेरा तोड़वा दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है मेरे भाइयों, वो हमारे और आपके नोट करने के लायक। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ अबू दरदा, सलमान फारसी ने बिल्कुल सही कहा है, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा, तेरे ऊपर तेरे रब का भी हक है, और तेरे ऊपर तेरी बॉडी का, तेरे शरीर का भी हक है, और तेरे ऊपर तेरी आंखों का भी हक है, और तेरे ऊपर तेरी बीवी का भी हक है, और तेरे ऊपर तेरे मेहमान का भी हक है। मेहमान आए तो मेहमान का हक अदा किया जाए, बीवी का भी हक अदा किया जाए, बच्चों का भी हक अदा किया जाए, अपने शरीर का भी हक अदा किया जाए। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता कि आप अल्लाह का हक अदा करें लेकिन आप बीवी बच्चों का हक अदा न करें, आप अपने जिस्म के ऊपर जुल्म करें। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई, हमें सबसे बेहतरीन दुआ सिखाई गई कुरान में। ये इतनी बेहतरीन दुआ है कि मेरे नबी इस दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह है खाने काबा का तवाफ करते वक्त
रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ करते थे तो ये दुआ पढ़ते थे जो कुरान के दूसरे पारे में हमें और आपको सिखाई गई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार हमें तू दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम सिर्फ आखिरत की भलाई अपने रब से नहीं मांगते, हम तो दुनिया की भलाई भी मांगते, हम तो बाल बच्चों का चैन और सुकून भी मांगते, हम तो अच्छा कारोबार भी मांगते, हम तो दुनिया की जिंदगी का चैन और सुकून भी मांगते अपने अल्लाह से। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता आप दुनिया छोड़ दें, दुनिया में रहें, दुनिया कमाएं, बेहतरीन मकान बनाएं, बेहतरीन बिजनेस करें, आखिरत को ना भूलें, आखिरत को अपनी जिंदगी का टारगेट बना लें। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पूरा देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।